بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 31 اکتوبر اور جمعرات کا دن ہے، اور حکومت کو جس چیز کا دھڑکا تھا، جس چیز کا خدشہ تھا، معاملات اسی طرح بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ نومبر کے دوسرے ہفتے میں شاید، یا ممکن ہے پہلے ہفتے میں، ورنہ نومبر کے وسط تک جو ہے کہ وہ الیکشن میں دھاندلی سے متعلق جو پٹیشنز فائل کی گئی تھیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہو سکتی ہیں۔ نہ صرف وہ، بلکہ جو پنجاب میں الیکشن ٹریبونل سے متعلق قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور کے اندر، بلکہ ان کی سربراہی میں جو بینچ تھا اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے نتیجے میں جو الیکشن ٹریبونلز 8 قائم کیے گئے تھے پنجاب میں، ان میں سے 4 کو ودڈرا کیا گیا جو سرونگ ججز تھے، اور ان کی جگہ 4 ریٹائرڈ ججز کو الیکشن ٹریبونل مقرر کیا گیا۔ اس فیصلے کے خلاف جو پاکستان تحریک انصاف نے نظر ثانی کی اپیل دائر کی ہے، وہ بھی جو ہے کہ جلد اپیل جو ہے کہ وہ اسی نومبر کے اندر لگ سکتی ہے، اور جو الیکشن سے متعلق یا الیکشن ٹریبونل سے متعلق ہیں، یہ تمام چیزیں یکجا ہو کے اکٹھی بھی سماعت کے لیے مقرر کی جا سکتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک طرف یہ معاملات ہیں، اور دوسری طرف اس وقت جو ہے کہ اسلام آباد کے اندر ابھی سے ہی عبوری حکومت یا قومی حکومت کی باتیں شروع ہو چکی ہیں۔ اور ایک رائے اس وقت اسلام آباد کے اندر یہ سننے کو مل رہی ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے کہ وہ جا سکتی ہے۔ اس وقت شہباز شریف صاحب سعودی عرب میں، جبکہ نواز شریف صاحب امریکہ میں اپنی لابنگ کرنے کے اندر مصروف ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اس اقتدار کو کچھ جو ہے کہ مزید وقت کے لیے جو ہے کہ وہ بچا سکیں۔ لیکن دوسری طرف اسلام آباد راولپنڈی کے اندر عبوری حکومت، قومی حکومت، اور کچھ جگہوں کے اوپر تو وزراء اعظم کے نام بھی لیے جا رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کی جگہ جو ہے بلاول زرداری بھٹو صاحب جو ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کے حلقوں میں خواہش بھی ہے، بلاول زرداری بھٹو صاحب کی بھی خواہش ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم میں آپ کو معلوم ہے جس انداز کے اندر انہوں نے کردار ادا کیا، بھاگ دوڑ کی، کبھی کراچی، کبھی پشاور، کبھی جو ہے کوئٹہ، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، جو بار ایسوسی ایشن سے خطاب کر رہے تھے اور مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے، اور کن کے کہنے پہ کر رہے تھے یہ بھی سبھی کو معلوم ہے۔ اور ابھی جو ہے زرداری صاحب کی بھی یہ قوی خواہش ہے، بہت شدید خواہش ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ بلاول زرداری صاحب کو جو ہے کچھ عرصہ کے لیے پرائم منسٹر بنوا لیں، چاہے کچھ عرصے کے بعد جو ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن کی طرف جانا پڑے، یا قومی حکومت بنانی پڑے، یا عبوری حکومت بنانی پڑے، یا نگران حکومت بنانی پڑے، یہ کر لیا جائے۔ لیکن اس وقت جو ہے کہ جو زرداری صاحب کی خواہش سر آنکھوں پر رکھنے والے صاحب تھے، یا بلاول بھٹو صاحب جو ہے، بلاول زرداری بھٹو صاحب جن کے پسندیدہ جو ہے کہ وہ نوجوان لیڈر تھے، وہ تو اب رہے نہیں۔ وہ تو جو ہے کہ بوری بستر لپیٹ کر بما اہل و عیال جو ہے کہ اس وقت وہ بھی وہ قاضی صاحب نہیں ہیں، وہ ان سے پہلے جو ریٹائر ہوئے تھے وہ صاحب جو ہیں کہ وہ بھی اس وقت جو ہے کہ جیسے جناب باجوہ نے کہا تھا کہ وہ ایک جو ہے کہ خاموشی کی زندگی جو ہے کہ گزارنے چلے جائیں گے، گوشہ نشینی کی، تو وہ بھی گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے چلے گئے ہیں۔ تو اب جو ان کی جگہ صاحب آئے ہیں، یا جو باقی صاحب ہیں جن کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ کنٹرول ہے، اٹھائی گیری بھی کی جا رہی ہے، اغوا کاری بھی کی جا رہی ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، شاید ان کی نظر جو ہے کہ وہ ٹھہر نہیں رہی بلاول زرداری صاحب کے اوپر۔ اور کچھ حلقوں کے اندر جو ہے کہ وہ شاید خاقان عباسی صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے کہ نگران عبوری یا جو بھی دور ہم قائم کریں اس میں، یا قومی حکومت، اس میں ان کا جو ہے کہ اگر وہ قائم کر دیا جائے تو شاید سب کے لیے وہ قابل قبول ہوں گے۔ لیکن ابھی تک وہ چیزیں بھی جو ہے مٹیریلائز نہیں ہو سکی۔ لیکن جو سب سے زیادہ اس وقت چیزیں جس طرف بڑھ رہی ہیں، اور وہ ساری کی ساری جو معاملات ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت تیزی کے ساتھ پیش رفت ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا جب سے چیف جسٹس آف پاکستان نئے جو ہیں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب انہوں نے چارج سنبھالا ہے، انہوں نے 4-5 بڑے اہم اقدامات کیے ہیں۔ بہت سے لوگ بہت زیادہ پر امید ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں کہ بڑے محتاط طریقے سے ان کی اقدامات کو دیکھ رہے ہیں، ان کی اناؤنسمنٹس کو بھی، ان کے عملی اقدامات کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور بڑے محتاط طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک بظاہر جو ہے کہ کہیں نہ کہیں سمت جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے کہ ایک رائٹ ڈائریکشن کے اوپر ہے۔ انہوں نے ابھی تک جتنے فیصلے کیے ہیں، ہم نے پچھلے ویلاگ میں کہا کہ قاضی صاحب کے فیصلوں کو ریورس کیا انہوں نے، جس کے نتیجے کے اندر یہ آئینی بگاڑ پیدا ہوا، سیاسی بگاڑ پیدا ہوا، ان چیزوں کو انہوں نے ریورس کیا ہے۔
ابھی جو دو بڑے اہم معاملات جو میں نے سٹارٹ کے اندر بھی بات کی، جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں کہ وہ حکومت کو خبردار کر رہے ہیں، وہ ان کو کہہ رہے ہیں جناب خبردار، ہوشیار، فارم 45 کھلنے والے ہیں، ذرا محتاط ہو جائیے، اپنی آنکھیں کان کھلے رکھیے اور دیکھتے رہیں کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اور خطرے کی گھنٹیاں جو ہیں کچھ لوگ مسلسل بجا کے حکومت کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ حکومت جاگ رہی ہے، وہ ان کی نیندیں پچھلے کئی ہفتوں مہینوں سے جو ہیں کہ وہ نیندیں اڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کی نیندوں کے ساتھ ساتھ ان کے حواس جو ہیں وہ بھی اڑ چکے ہیں، تو اس لیے ان کو گھنٹیاں بجا کے ان کے حواس کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اپنے ہوش و حواس میں رہیں اور چیزوں کا صحیح سمت میں اس کا اندازہ کر سکیں، ادراک کر سکیں اور پھر دیکھیں کیا کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب اگر پی ایم ایل این کے اندر جب یہ ان کو بالکل واضح طور کے اوپر نظر آنا شروع ہوا کہ تمام کے تمام فارم 45 کی بنیاد کے اوپر اگر نتائج آنے ہیں یا الیکشن آڈٹ ہونا ہے یا تحقیقاتی کمیشن قائم ہونا ہے اور معاملات جو ہیں کہ وہ اوپن ہونے جا رہے ہیں کہ فارم 47 جو ہے کہ وہ ڈگمگا رہا ہے، تو پھر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ان کے ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ عزت دار طریقے کے ساتھ واپس جائیں تو اپنے نشستوں سے استعفے دے سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے کہ اس میں یہ بھی امکان ایک موجود ہے کہ خود سے جو ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی جوڈیشل کمیشن کسی نتیجے پہ پہنچے یا کوئی بات آگے بڑھے یا الیکشن ٹریبونلز بحال ہوں یا فارم 45 جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جائیں، تو پھر شہباز شریف صاحب خود ہی جو ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، یا وہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ زرداری صاحب یا ان کے درمیان کچھ اس قسم کی گفتگو چل رہی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بجائے جو ہے کہ وہ حکومت جو ہے کہ وہ چھوڑ دیں، استعفیٰ دے دیں اور بلاول صاحب جو ہے سنبھال لیں اور پھر جو ہے کہ دوبارہ سے وہ کوشش کریں کہ جناب جس طرح بلاول صاحب نے آئینی ترامیم کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا، ڈائریکٹ انڈائریکٹ رابطے کیے، جے یو آئی کے ذریعے جو ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے بھی رابطہ کیا گیا، تو اس قسم کی دوبارہ کو کوشش کی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، لیکن یہ ساری اس میں پیش رفت کب ہوگی، کیسے ہوگی، یہ ڈیپینڈ کرے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملات کیسے چلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ 8 فروری کے الیکشن سے متعلق جو ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے فوری طور کے اوپر الیکشن کے بعد جو ہے پٹیشن فائل کر دی تھی، لیکن قاضی صاحب نے اس پٹیشن کو جو ہے کہ وہ سرد خانے میں ڈالے رکھا۔ اس کے بعد ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں دی گئیں، ان کو بھی نہیں سنا گیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ارلی ہیئرنگ کی اگر کوئی درخواست آتی ہے تو پھر 15 دن کے اندر اندر مقرر کرنا لازمی ہے، لیکن ابھی تک ان کو نہیں مقرر کیا گیا۔ اور پھر اب جو ہے کہ دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف نے ارلی ہیئرنگ کی بھی اس کے اوپر درخواست دی ہے، اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ 15 دن کے اندر جو ہے کہ اس کی سماعت مقرر ہو سکتی ہے، اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ 10 نومبر تک جو ہے کہ اس کی سماعت مقرر ہو سکتی ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ الیکشن ٹریبونل کا پنجاب کا، آپ کو سب کو معلوم ہے، اس پہ قاضی فائز صاحب نے جو ہے کہ جس انداز کے اندر یہ سارا کام کیا تھا، اور یہ ستمبر کے آخری غالباً 30 ستمبر کو جو ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر حتمی جو فیصلہ دیا، اس سے پہلے الیکشن ٹریبونل کو جو ہے کہ وہ معطل کیے رکھا۔ 8 کے 8 جو تھے وہ پنجاب کے اندر کام نہیں کر پا رہے تھے۔ ان الیکشن ٹریبونلز نے بڑے حساس اہم ترین جو حلقے تھے ان میں فارم 45 طلب کر لیے تھے، جس میں نواز شریف، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف، عباس حمزہ شہباز اور عطا اللہ طاہر، ان کے جو حلقے تھے ان کے اوپر بھی جیسے اسلام آباد اور پنڈی کے حلقوں کے اندر طلب کیے گئے تھے۔ جب ان کو معطل کر دیا گیا تھا تو پھر وہ سارا کا سارا کام رک گیا تھا، اور قاضی صاحب نے جانے سے پہلے پھر اس کے اوپر کیونکہ چیف جسٹس بھی چینج ہو گئی، الیکشن کمشنر صاحب بھی جا کے ان ملاقات کی اور کچھ وہاں پہ درمیانی راستہ نکال کے وہ ساری انڈرسٹینڈنگ کی چیزیں طے کی تھیں۔ اب اس فیصلے کے خلاف بھی نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے، اور وہ بھی ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی ارلی ہیئرنگ کے لیے بھی درخواست دی جائے گی تاکہ یہ جو الیکشن معاملات اور یہ جو معاملات ہیں ان کی ایک ساتھ جو ہے سماعت ہو سکے۔ اب اس میں ایک سوال بڑا اہم ہے کہ کیا یہ آئینی بینچ اس کی سماعت کرے گا یا اس کی جو ہے کہ فل کورٹ سماعت کرے گی؟ ابھی تک تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تشکیل نو نہیں ہوئی ہے، ابھی تک جو ہے کہ آئینی بینچ قائم نہیں ہوا ہے۔ جہاں تک نظر ثانی درخواست کا معاملہ ہے الیکشن ٹریبونل کا، وہ تو پہلے جیسے بینچ تھا، اب تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نہیں رہے، ان کی جگہ یہ آفریدی صاحب جو ہے کہ اس بینچ کو ہیڈ کر سکتے ہیں، اگر وہ مناسب سمجھے تو منصور شاہ یا کوئی دوسرا منیب اختر یا کسی جج کو بھی، سینئر جج کو اس کا ہیڈ بنا سکتے ہیں، کیونکہ ایک اگر جج چلے گئے تو ان کی جگہ دوسرے جج جو ہے کہ وہ لے سکتے ہیں، اور وہ معاملہ تو کیونکہ نظر ثانی کی درخواست تو اسی بینچ کے پاس جاتی ہے جس بینچ نے یہ معاملہ سنا ہو، اوریجنل کیس سنا ہو۔ دوسری بات جو ہے کہ وہ الیکشن کو جو چیلنج کیا گیا اور اس کے اوپر تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا گیا، تو اس کے اندر کیونکہ ابھی کانسٹیٹیوشنل کوسچن
یا تشریح کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک انکوائری کمیشن کا معاملہ ہے، اور اگر اس میں سپریم کورٹ اگر سماعت کرتی ہے تو اس پہ 3 رکنی بینچ، 5 رکنی یا 7 رکنی یا ایون فل کورٹ بٹھا کر بھی یہ افریدی صاحب فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس میں ایک جو ہے کہ یہ کمیشن قائم کر رہے ہیں۔ اور کیوں یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ بار بار یہ کہا گیا تھا کہ جو اصل معاملہ ہے، جو اس سارے معاملے میں فساد کی جڑ ہے، وہ الیکشن فروری کے جو الیکشن ہوئے تھے اس کے اوپر بھی اطہر من اللہ نے بھی، منصور علی شاہ نے بھی، منیب اختر نے بھی، بعض دیگر جج صاحبان نے بھی یہ ریمارکس دیے تھے کہ پٹیشنز پڑھی ہیں، ان کو بھی بہتر ہے کہ اس کے ساتھ سنا جائے تاکہ ایک ہی ٹائم میں ایک ہی وقت اس سارے معاملے کا جو ہے کہ وہ تصفیہ کر لیا جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن قاضی صاحب اس وقت اس طرف بالکل آنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ابھی یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کو جو ہے کہ فل کورٹ کے سامنے ہی رکھا جائے اور پھر کمیشن قائم کر دیا جائے، اس کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں جو ہے کہ الیکشن کے بارے میں فیصلہ کیا جائے، یا جو بھی لائے عمل ہوگا پھر وہ فل کورٹ کے اندر دیکھا جائے گا۔ تو اس وقت تک یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں۔ نومبر بھی زیادہ دور نہیں ہے، کل سے نومبر شروع ہو جائے گا، اور 15 دن بھی کوئی زیادہ دن کا یوں پتہ ہی نہیں چلتا، آنکھ جھپکتے ہی گزر جاتے ہیں۔ تو جو بھی اپڈیٹ ہوں گی آپ کو آگاہ کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔